صبح کی پہلی روشنی نکل ہی رہی ہوتی ہے کہ اچانک وادی ہجر ایک دردناک گونج سے لرز اٹھتی ہے۔ نہ ہوا چلتی ہے نہ کوئی بولتا ہے۔ اچانک ایک پہاڑی چٹان بیچ سے پھٹ جاتی ہے، دھول اٹھتی ہے، روشنی نکلتی ہے اور اندر سے ایک عظیم شان اونٹنی نمودار ہوتی ہے۔ لوگ کانپ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کسی نے دھیمی آواز میں کہا، یہ صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ قوم عاد جب اپنے غرور اور ظلم کی وجہ سے ہلاک ہوئی تو ان کے درمیان چند مومن لوگ جو حضرت ہود علیہ السلام کی بات مانتے تھے، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ عذاب کے بعد ہوا بالکل خاموش تھی، وادیوں میں صرف ٹوٹے ہوئے گھر تھے اور فضا میں عذاب کا دھواں۔ بچے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کہتے، شکر ہے کہ ہم نے ہود علیہ السلام کی بات مانی، اگر اللہ ہمیں پناہ نہ دیتا تو ہم بھی تباہ ہو جاتے۔ یہ مومن لوگ وادی عاد چھوڑ کر دوسری زمین کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر طویل، مشکل اور دردناک تھا، مگر ان کی نسل کو نئی زمین کی تلاش تھی، پانی، خوشحالی اور امن کے لیے۔ قافلے نجد اور حجاز کے پہاڑی راستوں سے گزرتے گئے، پھر ایک قریب آباد علاقہ ملا، لؤلا، جہاں پانی کے چشمے تھے، باغات تھے اور بہترین زرخیزی تھی۔ یہاں ان کی نسل بڑھنے لگی۔ یہی وہ مقام تھا جہاں سے یہ قوم آگے بڑھی اور پھر ان کی اولاد وادی حجر تک پہنچی، جسے آج مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ یہی قوم سمود کی ابتدا ہوئی۔ سمود کی نسل ایک عظیم قوم بنی۔ اللہ نے انہیں طاقتور جسم، ذہانت، فنی مہارت، چٹانوں کو تراشنے کی قدرت اور رہنے کے لیے بہترین علاقے سب کچھ عطا کیا تھا۔ یہ لوگ پہاڑوں کے اندر پورے شہر تراش لیتے تھے، ایسی عمارتیں کہ دیواریں سیدھی، ستون بلند اور نقش و نگار دیکھ کر آج کا انسان بھی حیران رہ جائے۔ قرآن کے مطابق یہ میدانوں میں محل بناتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ ان کی آبادیاں شاہانہ نظام رکھتی تھی، بازاروں میں روشنی، تجارت، آوازیں اور رات کو مشعلوں کی جگمگاہٹ ہوتی تھی۔ وادیوں میں باغات تھے، کھجوروں کی خوشبو تھی، سرسبز زمین تھی۔ مگر پھر نعمتوں کا شکر بھول کر غرور آ گیا۔ وہ کہنے لگے، ہم نے اپنی طاقت اور ذہانت سے یہ سب بنایا ہے۔ جب طاقت نے گمراہ کیا تو دل سخت ہو گئی، پہاڑوں میں تراشے ہوئے بتوں کو معبود بنا لیا، اللہ کو بھول کر قدرتی قوتوں کو پکارنے لگے۔ اے خدا، ہمیں یہی عظیم طاقت دے۔ اپنی قوت اور دولت پر اتنا غرور، وہ کہتے، ہم سے بڑا دنیا میں کون ہے؟ کمزور لوگوں پر ظلم، ان کا حق چھین لینا، سرداروں کی مرضی کو ہی قانون سمجھنا، یہ سب ایسے تھا جیسے کوئی انسان اللہ کے قانون کو چھوڑ کر اپنی مرضی کا قانون بنا لے اور پھر خود کو ہمیشہ اس سے مستثنی قرار دے دے۔ یہ سب کچھ دیکھا دیکھی سا لگتا ہے۔ بہرحال قوم سمود میں فساد، بے حیائی اور گناہ عام تھے۔ ان کا مشہور جملہ تھا، ہم پہاڑ تراش کر گھر بنا لیتے ہیں، ہمارے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ وہ نعمتوں کو اپنی طاقت سمجھ بیٹھے تھے، یہ بھول گئے کہ دیتا اللہ ہے اور چھینتا بھی وہی ہے۔ اسی وادی میں ایک معزز خاندان عبید بن مسعود کے گھر ایک نورانی بچہ پیدا ہوا۔ صالح علیہ السلام بچپن ہی سے نرمی، حکمت، نور، سوچ کی گہرائی اور حق کی طرف میلان ان میں نمایاں تھا۔ قوم کے بزرگ کہتے، یہ لڑکا عام نہیں، اس کی باتوں میں گہرائی ہے۔ جب وہ جوان ہوئے، ان کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ دنیا کی چمک انہیں نہیں کھینچتی تھی، وہ اکیلے رہ کر اللہ کو یاد کرتے۔ پھر ایک رات اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ صالح علیہ السلام اپنی بستی میں آئے اور کہا، صرف اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ قوم کے سردار ہنس دیے، کہنے لگے، کل تک تو ہمارا سمجھدار دوست تھا، آج ہمیں ہمارے معبودوں سے روک رہا ہے۔ ہم تو تجھے نیک سمجھتے تھے، مگر اب تو ہمیں ان چیزوں سے روک رہا ہے جو ہمارے باپ دادا سے چلتی آ رہی ہے۔ صالح علیہ السلام نے نرمی سے سمجھایا، یہ وادی، یہ عمارتیں، یہ قدرت اللہ کی نعمت ہے، شکر کرو، شرک نہ کرو۔ مگر قوم نے کہا، بے ثبوت باتیں نہ کرو، اگر تم نبی ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ سردارانی قوم نے کہا، اس پہاڑی چٹان کے اندر سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ صالح علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اس پہاڑی کے پاس گئی اور اللہ سے دعا کی، اے رب، تو گواہ ہے، اپنی نشانی ظاہر فرما۔ پھر یکدم وادی کا رنگ بدل گیا، پہاڑ پھٹ گیا، روشنی کی لہر نکلی اور اس کے بعد ایک عظیم اونٹنی چٹان سے برآمد ہوئی۔
یہ عام اونٹنی نہیں تھی، قرآن میں اسے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی اور آیت یعنی نشانی کہا گیا ہے۔ اس کی ہیبت، اس کی عظمت، قوم نے پہلی بار ایسا منظر دیکھا تھا۔ معجزہ یہی نہیں رکا، اونٹنی وادی کے کنویں سے پورے دن پانی پیتی اور کنواں خالی ہو جاتا۔ لوگ پریشان ہوتے کہ آج پانی نہیں ملا، مگر اللہ نے اس کا معاوضہ بھی دیا تھا۔ اگلے دن پوری قوم اس اونٹنی کے دودھ سے سیر ہوتی، اتنا دودھ کہ ہر گھر، ہر جانور، ہر بچہ، سب کی ضرورت پوری ہو جاتی۔ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، اس دن لوگ کنویں سے پانی نہیں لیں گے، اگلے دن لوگ پانی لیں گے اور اونٹنی نہیں پیے گی، یعنی ایک دن اونٹنی کا، ایک دن لوگوں کا۔ مگر قوم اس امتحان پر بھی راضی نہ ہوئی۔ سردار کہتے، ہماری آزادی چھین لی گئی ہے، ایک اونٹنی ہمارے پانی پر حکومت کرے گی۔ جب کچھ لوگ ایمان لانے لگے تو سرداروں کے چہروں پر حرص اور حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ کہنے لگے، اس اونٹنی کی وجہ سے صالح کی عزت بڑھ رہی ہے، اگر اسے نہ روکا تو پوری قوم اس کے پیچھے چل پڑے گی۔ انہوں نے سازش رچی، اس نشانی کو مٹا دو، صالح کا اثر بھی مٹ جائے گا۔ ایک امیر عورت نے کہا، جو اس اونٹنی کو قتل کرے، میں اپنی بیٹی کی اس سے شادی کر دوں گی۔ نوجوان تیار ہو گئے، رات کو اس اونٹنی کا خاتمہ طے ہو گیا۔ اونٹنی پانی پی کر واپس جا رہی تھی کہ قاتل اس کے پیچھے چل پڑے۔ پہلے ایک نے تیر چلایا، اونٹنی کا پاؤں زخمی ہو گیا، پھر سب ٹوٹ پڑے اور ایک ہی حملے میں اس عظیم نشانی کو قتل کر دیا۔ قوم میں شور مچ گیا، ہم نے اونٹنی کو مار ڈالا، اب سارا پانی ہمارا ہے۔ یہی وہ جرم تھا جس پر عذاب کا وعدہ تھا۔ صالح علیہ السلام آئے، چہرہ زرد، آنکھوں میں آنسو، فرمایا، قوم تم نے کیا کر ڈالا؟ اللہ کی نشانی کو قتل کیا، اب تمہارے پاس صرف 3 دن ہے، 3 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا۔ جب 3 دن گزر گئے تو قوم نے کہا، عذاب کہاں ہے؟ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا، مگر عذاب کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا تھا۔ پہلا دن چہرے زرد، دوسرا دن چہرے سرخ، ہوا گرم، آسمان سرخ، تیسرا دن چہرے سیاہ، وادی میں موت کی بو، اور پھر فجر سے پہلے ہی آسمان لرزا، پہاڑ ہلے، زمین سے خوفناک آواز اٹھی اور ایک چیخ، ایسی چیخ کی دل پھٹ گئی، روحیں جسموں سے نکل گئی، قوم کا کوئی شخص زندہ نہ بچا۔ قرآن کہتا ہے، ایک چیخ نے انہیں پکڑ لیا اور قوم سمود ختم ہو گئی۔ صالح علیہ السلام وادی کے کنارے کھڑے ہوئے اور فرمایا، میں نے تمہیں سمجھایا تھا مگر تم نصیحت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آج مدائن صالح اب تک گواہی دیتا ہے کہ جب اللہ کی نشانی کا انکار ہو تو قومیں عمارتوں سے نہیں بچتی، ایمان سے بچتی ہے۔ اگر یہ قرآنی کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں بتائیے کہ آپ اگلے ایپیسوڈ میں کس قوم کی کہانی دیکھنا چاہتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔